السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں دیا؟ میں ٹھیک ہوں، فرا آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، تھینک اوکے، فرا آج آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنے والد کی بک کو۔ یو۔ جی ہاں، جی ہاں، جی اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے فرا، آپ جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا دیجیے سب سے پہلے، تاکہ ہمارے دیکھنے والے آپ کے بارے میں جان سکیں۔ جی ضرور۔ میرا نام فرح رئیس الوی ہے، اور میں پروفیسر محمد رئیس الوی کی بیٹی ہوں۔ میرے والد ابھی 2 دسمبر 2021 سے بھی کچھ 6 مہینے پہلے ہی چلے گئے اس دنیا سے۔ تو یہ ان کی آخری کتاب ہے، اور وہ یہ کتاب چھپوانے کا کام مجھ کو دے کے گئے تھے، تو جی میں اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ تو میرا انٹروڈکشن تو یہ ہے کہ میں بس وی ہیو سم آرگنائزیشن ہیئر جس میں ہم کام کرتے ہیں، والنٹری فار لٹریچر، تو اس سے میرا کافی تعلق ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ کتاب میرے والد کی ہے، اور میں ان کا انٹروڈکشن دے سکتی ہوں اف یو لائک۔ جی جی، بالکل بالکل شور، آپ انٹروڈیوس جی کروائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ جی، تو ویسے تو ایجوکیشن کی دنیا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی لوگ ہوں گے جو نہ جانتے ہوں، جو ان سے منسلک، جو ایجوکیشن سے منسلک رہے ہیں ان کا نام۔ تو میرے والد پروفیسر محمد رئیس الوی ہی، انہوں نے 60s کے زمانے سے سراج الدولہ کالج میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ اپنی ماسٹرز کے بعد اردو میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے، ہی ٹاٹ ان سراج الدولہ کالج ایز اے پروفیسر۔ اس کے بعد وہ جاپان گئے، جاپان میں انہوں نے کئی سال ایز اے گیسٹ پروفیسر اردو پڑھائی، ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز میں۔ اس دوران انہوں نے کوئی 4-5 کتابیں لکھیں، اور جاپان کے جو اولڈسٹ شعراء تھے اور ان کے میر تقی میر تھے، ان کی جو نظمیں تھیں تنکا و باکا، اور اس کا ٹرانسلیشن کیا انہوں نے، ہائیکو کا ٹرانسلیشن کیا انہوں نے، تو کافی کام انہوں نے اس بارے میں کیا۔ اس کے بعد جی وہ واپس آئے، اور واپس آ کے پاکستان میں پھر وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف چلے گئے، ایڈیشنل سیکرٹری سندھ ہو گئے۔ اس کے بعد کئی عرصہ کافی سال وہ ایڈیشنل سیکرٹری رہے۔ اس زمانے میں جو جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز اب بنی ہیں کراچی میں خاص طور سے اور سندھ میں، تو اس کا صحرا ان کو جاتا ہے، کیونکہ ہی واز دا ون ہو ایکچولی انیشیٹڈ دیٹ۔ اور اسی زمانے میں، جس زمانے میں وہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے، انہوں نے کئی پرائیویٹ یونیورسٹیز جو تھیں اس کو بننے میں ان کا کام انہوں نے کیا کہ وہ بنے، کیونکہ پہلے تو خالی کچھ چند یونیورسٹیز ہوتی تھیں انجینئرنگ کے لیے، این صحیح۔ ای ڈی اور داؤد، اور میڈیکل جی کے لیے ڈی ایم سی، ایس ایم سی، ہوں اور ایک کراچی یونیورسٹی، دیٹ واز اٹ۔ تو اب تو جی جی ماشاء اللہ بہت یونیورسٹیز ہیں، اور تمام یونیورسٹیز جو بنی ہیں وہ انہی کے زمانے میں بنی، اور انہی کا کام تھا۔ اس کے بعد وہ ای ٹی او کراچی ہو گئے، ای ٹی او کراچی فار ایجوکیشن ہائر بورڈ اینڈ اسکول اینڈ کالج۔ پھر وہ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار ہوئے کافی عرصہ۔ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرارشپ کے بعد وہ قلندر شہباز یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، پھر نیو پورٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، پھر لاسٹ جو تھے وہ خادم علی شاہ بخاری کیسپٹ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے، وائس چانسلر تھے، اور صحیح۔ لانگ لیو پہ سڈنی میں تھے۔ اور ہوں اس وقت ہی ان کو طبیعت ان کی ناساز ہوئی، اور پھر وہ چلے گئے۔ تو دس واز ان اے نیچرل، بٹ ہی واز اے گریٹ پرسن، اور ان کی کوئی 10 کتابیں، ان کی 10th بک ہے جو ماشاء کہ اللہ۔ آ رہی ہے، اور 2 کتابیں انہوں نے اپنے جانے کے دوران ہسپتال میں ہی اور گھر پہ جب واپس گئے تو ہی انہوں نے مجھے یہ لکھوائیں، اس کی چیزیں کہ یہ سرور پہ آئے گا، یہ شروع میں آئے گا، یہ سب ساری چیزیں انہوں نے اس وقت مجھے لکھوائیں، اور پھر وہ سب چیزیں حوالے کر کے کہ میک شور کریں کہ بھئی یہ چھپ جائے، اور تو وہ گئے ہیں۔ تو ٹھیک یہ اسٹوری تھی، جی ہاں۔ ٹھیک، یعنی پھر آپ، انہوں نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے آپ اس کو پورا کر رہی ہیں۔ جی میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہوں، بس جی ہاں، ان کی خواہش کو ٹھیک، پورا کر رہی ہوں، جی ہاں۔ اچھا، آپ مجھے نا کتاب کا ٹائٹل بتائیے، اور مطلب اس کو جی غزل کا انتخاب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ جی، تو پپا جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے، himself he was a very big poet،
اور ان کو ابھی لاسٹ سب سے پہلے جو ہے وہ 2 لوگوں کو ایوارڈ ملا انڈیا سے. میں ایک منٹ نام بھول رہی ہوں. سو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ. تو فیض صاحب کے بعد پپا کا نام پروفیسر محمد رئیس علی واز دا سیکنڈ پرسن ٹو ریسیو دیٹ ایوارڈ فرام ساہتیہ اکیڈمی. واو. تو ہی واز اے ویری بگ پوئٹ. اور اس کے بعد ابھی ان کو لاسٹ 2020 میں ہی آئی تھنک 21 میں اپریل میں جاپان حکومت کی طرف سے دا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ سے نوازا گیا وچ از دی آرڈر آف دا رائزنگ سن گولڈ ریس وتھ روزیٹ. تو ہی واز اے بگ پوئٹ اور انہوں نے کافی کام دونوں کلچرل کی طرف اور لٹریچر پہ کام کیا ہے. میں مس کر گئی بتانا کہ ہی واز اے کمشنر اسکاؤٹس ایز ویل. اور انہوں نے اسکاؤٹس کے لیے بھی بہت کام کیا ہے اور وہ کئی سال تک کمشنر اسکاؤٹس رہے ہیں. تو اب یہ جو کام غزل جو ہے وہ اٹ سیلف از اے لٹل کمپلیکیٹڈ, تھوڑا سا مشکل ہے اس کو سمجھنا, خاص طور سے جی بچے جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں. تو جی پپا نے یہ کہا پروفیسر رئیس علی نے یہ جاتے وقت مجھے کہ یہ جو کتاب ہے بیسیکلی وہ جی جی جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں بی اے کے اور ماسٹرس کے یا جس لیول پہ بھی وہ چاہیں, مطلب انشورہ پہ جب لکھتے ہیں تو یہ کتاب ایز اے ریفرنس بک ان کو کام آئے گی, جی جی کیونکہ وہ استاد تھے اور پروفیسر تھے اردو زبان کے. تو ان کا جو لکھنا تھا یا انہوں نے جو لکھا ہے اس کی اوتھینٹسٹی میں کوئی 2 باتیں نہیں ہیں. تو انہوں نے اس لیے یہ لکھا ہے تاکہ بچوں کو یہ کام آئے, وہ پڑھیں, ان کو سمجھ میں آئے, کیونکہ غزل بڑا مشکل ایک سبجیکٹ ہے لٹریچر میں. جی بالکل. نثر پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے, غزل ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ایگزیکٹلی. ہے کہ اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے, وہ سمجھ میں جی نہیں جی آتا, اور پھر شاعروں کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے. تو یہ اس میں ان مدد کرے گا بچوں کے لیے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ مینلی بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, جن کو یہ کوئی بھی ہے, یعنی کوئی شخص بھی جو جی معلوم کرنا چاہے, دس از لائک انفارمیشن, authentic information about the poets. تو اس لیے انہوں نے, لیکن یہ کہ جن کو ضرورت ہے پڑھنے کی تو وہ اس کے کام آئے گا. تو اس لیے انہوں نے غزل کا ٹاپک پک کیا, کیونکہ جب اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غزل کیوں امپورٹنٹ ہے. دیٹ از آلسو این آنسر ہیئر, کہ جب صحیح. وہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ غزل ہی کیوں, تو غزل کیوں امپورٹنٹ ہے جی لٹریچر میں, اردو ادب جی میں غزل کیوں اتنی ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے, وہ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کتاب میں. جی. کیونکہ میں نے جتنی بکس دیکھی اس میں مجھے یہ تھا کہ غزل پہ تھوڑا مجھے یہ ڈفرینٹ لگا. تو مجھے اس جی سے میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں ضرور اس کی ریزن پوچھوں کہ انہوں نے غزل کا انتخاب کیا. تو یہ جی تو بہت زبردست کتاب ہے پھر, کیونکہ شاعری ویسے بھی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جی جی اچھا. یہی وجہ ہے. جی جی ہاں. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس کتاب میں کن کن شعراء کا کلام شامل ہے, کن کن کی غزلیات پہ کام کیا گیا ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. جی, تو یہ شعراء جو مین جتنے گزرے ہیں ہسٹری میں پیچھے سے لے کر آگے تک کے, انہوں نے سارے کور کیے ہیں. تو اس میں سودا, مرزا رفیع سودا, میر تقی میر, خواجہ میر درد, مرزا اسد اللہ خان غالب, مومن خان مومن, نواب مرزا خان داغ دہلوی, خواجہ حیدر علی آتش, سید فضل الحسن حسرت موہانی, بہادر شاہ ظفر, علامہ محسر علامہ محمد اقبال. اور علامہ اقبال کے اوپر انہوں نے 2 پہلوؤں سے لکھا ہے. ایک علامہ اقبال کی شاعری کے پہلو سے لکھا اور ایک اقبال اور عشق رسول کے حوالے سے لکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک پہلو تھا ان کی شاعری میں. جی ہاں. صحیح. تو جی. اس میں صرف ان شعراء کی مطلب ان کی پوری زندگی, ان کی ہسٹری, اور ٹھیک. کس طریقے سے انہوں نے غزل کو لکھنا شروع کیا اور کیا کیا ان کے خاص پہلو تھے ان کی حساب کی غزل, یعنی کہ وہ جو لکھتے تھے, یعنی مومن کی جو شاعری ہے وہ مختلف ہے غالب کی شاعری سے. جی. تو وہ کیوں مختلف ہے, اور مومن کس صحیح. چیز کے بارے میں لکھتے تھے اور غالب کس چیز کے, تو وہ جو ان کا ایک ہے چیز, وہ بھی اس میں ہر جگہ موجود ہے شعراء کی. تو یہ سمجھنا آسان ہوگا شعراء کے بارے میں پڑھ کے, ان کی زندگی جو ہے وہ کس طرح اس نے امپیکٹ کیا ان کی شاعری پہ, یہ بھی پھر اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ کیوں لکھا ہے. صحیح. صحیح. جی ٹھیک.
جی جی. تو جب آپ نے اس کتاب پہ کام کیا تو آپ کو سب سے زیادہ اچھی شاعری یا غزل کس شاعر کی لگی؟ کوئی ایک دو نام آپ لینا چاہیں یا کچھ شیئر کرنا چاہیں. جی. سوری، تو یہ اس میں شاعری مطلب اشعار ضرور ہیں کہیں کہیں، لیکن ہوں یہ کیونکہ شعرا کے بارے میں ہے مینلی، تو مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ میرے لیے ایک آئی اویکنگ تھا، کیونکہ میں نے یہ پوری کتاب کئی دفعہ پڑھی ہے، کیونکہ میں اس کو ظاہر ہے کہ کریکٹ کر رہی تھی، اس کو بار بار ہوں. پروف ریڈنگ اور جی. سب کا مجھے کروانا تھا 2-3 لوگوں سے، تو وہ میں نے پڑھی ہے، تو مجھے اس سے مطلب پتہ چلا ہسٹری کے بارے میں بھی، کہ ہسٹری کیا تھی، یعنی ہماری تاریخ بھی ہندوستان کے اس زمانے میں کہ کیا ہوا اور کیا، اس سے بھی بہت پتہ چلا. تو میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گی کیونکہ اس میں تو ہسٹری آپ کو پتہ چلتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ویسے ٹھیک. میرے فیوریٹ غالب ہیں، تو آئی کین سے کہ غالب، لیکن یہ کہ اس میں کافی آپ کو تاریخ پتہ چلے گی، تو اس لیے جی. ٹھیک ٹھیک. صحیح. اچھا، اب بات کرتے ہیں ہم پاکستان میں پبلشنگ کے حوالے سے. پاکستان میں اگر کتاب پبلش کروانی ہے تو اس کے حوالے سے کسی مصنف کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا پاکستان میں کتاب پبلش کروانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ میں آپ کے پہلے ہی سوری، میں آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا کہ اس کتاب کا نام آپ بتا دیں. سوری میں وہ جی. مس کر گئی ہوں. کتاب کا نام ہے اردو معاشرے میں غزل کی مقبولیت کی کم دیدہ اور نادیدہ جواہر اور صفات، یہ نام ہے. اچھا، پبلشنگ مشکل کام ہے، لیکن یہ کہ میں آنیسٹلی یہ کہوں گی کہ داستان نے میرے لیے یہ آسان کر دیا، کیونکہ میں باہر رہتی ہوں، پاکستان میں نہیں رہتی، اور جی. اس وقت پاپا بھی پاکستان میں نہیں تھے. تو لیکن یہ کام میں نے یہاں سے بیٹھ کے کیا ہے. سوری، میرا گلا خشک ہے. تو میں نے یہ کام یہاں سے بیٹھ کے کیا، اور داستان نے مجھے کافی اس میں آسانی دی، اور یہ آئی تھنک ادروائز یہ ممکن نہیں تھا اگر مجھے یہ داستان کا کام، داستان کا نام نہیں ملتا اور میں بات نہیں کرتی عمر صاحب سے اور یہ سب، جی. تو میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا اس کو کرنا. شاید مجھے آنا پڑتا پاکستان اس کے لیے، لیکن یہ کہ یہ یہاں سے بیٹھ کے انہوں نے کافی فیسیلیٹیٹ کیا کہ میں یہیں سے بیٹھ کے اس کو چھپوا پا رہی ہوں. مسائل تو بہت ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو پرانے وقتوں کا ہے، وہ اگر ہاتھ سے لکھ رہا ہے کتاب، تو جی. اس کو تو سب سے پہلے ڈیجیٹائز کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک مشکل کام ہے کہ پھر میں نے اس سلسلے میں پھر ہم نے کسی ایک کو ہائر کیا تھا، کسی ایک صاحب کو جو کہ پاکستان میں ہی ہیں، تو انہوں نے مجھے وہ سب ڈیجیٹائز کر کے دیا. کیونکہ یہ آلریڈی ڈیجیٹائز تھا. یہ پہلے وہ پاپا پاکستان میں کسی سے ڈیجیٹائز کروا چکے تھے، لیکن ان کو وقت نہیں ملا کہ اس کی وہ پروف ریڈنگ کر سکتے تھے، اور رائٹ. وہ پرنٹڈ تھا. تو وہ ڈیجیٹائز ضرور پرنٹڈ تھا، لیکن وہ اس ہوں. کی سافٹ کاپی نہیں تھی، تو مجھے دوبارہ اس جی. کو کروانا تھا. تو میں نے اس لیے ان دے کے کروایا. پھر اس کی پروف ریڈنگ ظاہر ہے کیونکہ میرے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے، تو ایک مسئلہ مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے پاس جی. اردو کا کی بورڈ نہیں ہے، یا سافٹ ویئر جو ہے جس پہ کرنے کے. پھر بھی میں نے آئی فاؤنڈ مائی ویز ٹو ڈو اٹ کس طریقے سے. سوری. تو اس طریقے سے وہ ہو تو گیا، لیکن یہ کہ مجھے کوئی میرے خیال ہے کہ 6 مہینہ کم سے کم لگ گئے، کیونکہ میں پہلے ان کی ایک اور کتاب پاپا کی اس کا پہلے میں نے کام کیا، حرف سفر، وہ جاپانیز کاؤنسلیٹ نے چھپوائی ہے، وہ ہائیکو پر ہے. تو پہلے میں نے اس کا کام کیا، وہ ختم ہوا تو پھر میں نے اس کا کام کیا. تو مجھے کوئی 6 مہینے لگ گئے اس میں بیک اینڈ فورتھ اس کو کروانے میں. جب یہ پہلے رائٹ. ہو گیا ڈیجیٹائز، پھر میں نے داستان کو کانٹیکٹ کیا. پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنی طرح سے اس کو دیکھا اور دوبارہ اس کو مطلب ظاہر ہے کہ چیک کیا، پروف ریڈ کیا، فارمیٹ کیا، سب چیز کی. ٹھیک ٹھیک. اچھا، آپ کا داستان کے ساتھ رابطہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ پاپا مجھے کہتے تھے کہ میں کمیونیکیشن کی عورت ہوں، تو اس میں بہت، تو میں نے یہ آن لائن نکالا ڈھونڈ کے کہ کون آن لائن پبلشنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک تو اس سے مجھے داستان کا نام ملا، اینڈ دین آئی کانٹیکٹڈ دیم. تو اس طریقے سے وہ آسان ہو گیا میرے لیے. ٹھیک. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا داستان کے ساتھ؟
بہت اچھا، ابھی تک تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، اٹس ریئلی نائس. مطلب میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس اس لیے ہے کہ میں یہ فیسلٹی ہے میرے حساب سے کہ میں باہر سے بیٹھ کے جی یہ کام کر سکتی ہوں، کیونکہ اگر آپ نہیں پریزنٹ ہے پاکستان میں تو پھر تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ کسی سے بھی کروا لیں. جی اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ آن لائن زیادہ کام کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کو بار بار چکر نہیں لگانے پڑتے پھر دفتر کے. جو آج کل کے حالات ہیں اس میں مجھے نہیں پتا جی پاکستان میں کتنا اوپن ہے معاملہ آنے جانے کے سلسلے میں، لیکن ظاہر ہے کہ کووڈ کی بعد ذرا مسائل ہیں کہ آپ بار بار آفس جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. تو جی کمیونیکیشن اگر میں آنے کا ایک عنصر نہ ہو دفتر تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ریموٹلی سارا کام جو ہو رہا ہے اس کی مجھے بڑی خوشی ہے، اور I'm really glad that this is happening. رائٹ. کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ویورز کو؟ میں میسج یہ دینا چاہوں گی کہ یہ کتاب جو ہے ناٹ بیکاز کہ یہ میرے والد کی ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ مشکل ہوگا اس کے بعد کوئی شخص ایسی کتاب لکھے کہ جو آپ کے لیے ایک صحیح ٹروتھفلی ریفرنس کے طور پر آپ کو ملے، اور آپ کو یہ آپ اس کو پڑھ کے اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں، انجوائے بھی کریں، سمجھیں بھی تاریخ کو اور شعراء کو اور ان کی شاعری کو. اور ادب کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ آپ شعراء کو سمجھیں، ان کی شاعری کو سمجھیں. تو کہا یہ جاتا ہے کراچی میں تو کہ ہر تیسرا آدمی ان کا شاگرد تھا. تو رائٹ. اگر اب وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا ظاہر ہے، لیکن یہ کہ جی یہ کتاب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک مائل سٹون ہے. جی اٹس اے 10th book so it's itself a milestone. اور تو یہ ضرور پڑھیں اور انجوائے کریں اور اس سے مستفید ہوں. تھینک یو سو مچ فرا، آپ نے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ دیا. تھینک یو سو مچ فار آرگنائزنگ دس اگین آن لائن. اٹس آل ہیپننگ سو آئی ایم ویری گلیڈ. تھینک یو. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.